ہیں تو اس کے اندر برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اللہ کے لیے اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ باقی سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسور ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں یاد رکھیے، جب کبھی حضور کا کوئی فرمان سنایا جائے تو کان لگا کر الرٹ ہو کر کے ایک دم بالکل سنیں کہ حضور فرما رہے ہیں۔ قرآن نے اس کے بارے میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، غور سے سنو جب حضور کی بات تمہیں کچھ سنائی جائے تو ادھر ادھر توجہ نہ رکھو، اپنی باتوں میں نہ لگ جاؤ، اس لیے کہ یہ وہ رسول کی بات ہے جس کی بات خدا بھی سنتا ہے۔ اس لیے جب حضور کی بات سنائی جائے تو غور سے سنو، اور حضور جب فرمائے تو اس پر دماغ بھی لگاؤ اور حضور کے فرمان پر یقین بھی رکھو۔ تو اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے پر انتہائی تعجب ہے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حیرت کا اظہار فرماتے ہیں، اس بندے پر بہت تعجب ہے۔ کس بندے پر؟ اب سنیے، جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور صحیح گھر تو آخرت ہی کا گھر ہے، اس کا یقین بھی رکھتا ہے، مرنے پر بھی یقین، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی یقین، جنت پر بھی یقین، آخرت پر بھی یقین۔ اب حضور کیا فرماتے، اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے لیکن وہ دھوکے والے گھر کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یعنی یہ دنیا جو دھوکے کی جگہ ہے، وہ جانتا ہے کہ آخرت اس کا گھر ہے لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، یہ فنا ہونے والی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، وہاں کے لیے کچھ نہیں کرتا، اور تصدیق کرتا ہے آخرت کا گھر بالکل صحیح ہے۔ مجھے یہاں پر ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک صاحب نے بڑا خوبصورت بنگلو بنایا، بڑے اچھے کارپیٹ لگائے، بڑا اچھا ڈیکوریشن کیا، بڑا اچھا فرنیچر لگایا، سب کچھ کیا۔ تو عمومی طور پر ہوتا ہے کہ آدمی جب اچھا کوئی گھر مکان وغیرہ بنا لے تو اللہ والوں کو بلاتا ہے کہ حضور آپ آ کر دعا کر دیں۔ تو کافی لوگ آئے، آ کر کے سب دیکھے، تعریف کیا، کلر کی میچنگ کتنی اچھی ہے، فرنیچر کتنا لاجواب ہے، کپبورڈ کتنا اچھا ہے، اور کارٹن کتنا اچھا ہے، یہ وہ سب کچھ کیا۔ اللہ والے کو جب بلایا، وہ تشریف لائے، بس میں دیکھا انہوں نے اور مسکرائے، اور مسکرا کر صرف اتنا فرمایا، جو اس گھر میں رہے گا وہ مر جائے گا، جو اس گھر میں رہے گا وہ مر جائے گا۔ اب جس کا گھر تھا اس نے سنا تو اسے ٹینشن نہیں ہوا، پڑھا لکھا تھا، بیپاری تھا، تو کہتا ہے حضور اگر میرے گھر میں رہنے والا مر جائے گا تو فلیٹ میں رہنے والا بھی مرنے والا ہے، جھوپڑے میں رہنے والا بھی مرنے والا ہے، کوئی آب حیات کی کر تو نہیں آیا؟ کوئی ایسا بھی گھر ہے جہاں آدمی مرے نہیں؟ بھئی جھوپڑے میں جو رہتا ہے کیا وہ نہیں مرے گا؟ وہ وہاں بھی مرے گا۔ فلیٹ میں رہنے والا نہیں مرے گا، وہاں بھی مرے گا۔ تو حضور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو اس گھر میں رہے گا مرے گا، تو کیا کوئی گھر ایسا بھی ہے جہاں کوئی نہ مرے؟ کہا بیٹا میں یہی تو چاہتا تھا کہ تو سوال مجھ سے پوچھ تاکہ اس گھر کا پتہ بتاؤں، تاکہ میں تجھے اس گھر کا پتہ بتاؤں۔ کہا حضور وہ کون سا گھر ہے؟ کہا وہ آخرت کا گھر ہے۔ وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر وہ گھر ہے جہاں موت ہے ہی نہیں، زندگی ہی زندگی ہے، زندگی ہی زندگی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ٹیمپرری لائف کو انجوائے کرنے کے لیے، اور وہ بھی کتنا انجوائے کر سکیں گے یہ بھی نہیں معلوم۔ بہت سارے تو ایسے ہوتے ہیں جو گھر بناتے قدم رکھنے سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں، چلے نہیں معلوم۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہ کہ بے وقوف نہ بنو، اللہ نے دماغ دیا ہے تھوڑا سا استعمال کرو، پرماننٹ گھر تمہارا جہاں ہے وہاں کی تیاری کرو، جہاں مستقل رہنا ہے وہاں کے بارے میں غور کرو۔ تمہاری ساری تگ و دو صبح سے لے کر رات اور رات سے لے کر صبح تک اسی دنیا کے لیے ہو رہی ہے، آخرت کے لیے بھی تو کچھ کرو، آخرت کے لیے بھی تو کچھ کرو۔ اور یہاں ایک بڑی پیاری بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، ہم کبھی کبھی دنیا میں بھی کچھ کرتے ہیں نا اچھا کام، تو اس کا رزلٹ بھی دنیا ہی میں چاہتے ہیں، یہ بے وقوفی ہماری ہے۔ اب اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں کہ یار چلو اللہ کے نام پہ 1 دے دو 10 مل جائے گا، ہم دنیا میں ہی چاہتے ہیں۔ میں تو بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یار 5 دن کی تکلیف سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور مال میں برکت ہوتی ہو تو 5 دن میدان عرفات اور مینا کی تکلیف برداشت کر لینا چاہیے، مال بھی ملے گا اور گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا